ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر کامیاب 25 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ اس سے پہلے ارکان کی حلف برداری کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی کے رکن شیر علی آفریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی، جس کے باعث 9 منتخب ارکان حلف نہیں اٹھا سکے۔ حزب اختلاف نے پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں شازیہ تحماسان سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ پی ٹی آئی کے حربے ہوئے ناکام، مخصوص نشستوں پر کامیاب 25 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ارکان سے حلف لیا۔ میں شازیہ تحماسان سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ جے یو آئی کے 9، مسلم لیگ نون کے 8، پیپلز پارٹی کے 5، اے این پی کے 2 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی 1 خاتون رکن نے حلف اٹھایا، جس کے بعد کے پی اسمبلی میں 145 ارکان کی تعداد مکمل ہو گئی۔ اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان حلف نہیں اٹھا سکے تھے۔ اجلاس کے آغاز میں ہی حکومتی رکن شیر علی آفریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ آج کے اجلاس کی کارروائی کا ایک کام ایسا حلف برداری ہے۔ سر گنتی کر لے، سر اب گنتی کر لے سر۔ ٹھیک ہے، کورم پوائنٹ ہو چکا ہے، آپ کاؤنٹنگ کریں۔ اپوزیشن کا کہنا تھا پی ٹی آئی نے ایوان کو مذاق بنا رکھا ہے۔ آپ لوگ جو ہے قصدن یہ کر رہے ہیں اور 1 سال سے اس صوبے کو آپ لوگوں نے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے حلف برداری کے پرزور مطالبے کے باوجود اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کورم پورا نہ ہونے پر گھنٹیاں بجائیں اور اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ کورم ٹوٹا ہوا ہے، گھنٹیاں بجائیں گی۔ The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday 24 July۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا گورنر ہاؤس میں ارکان اسمبلی کی حلف برداری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کل پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ اسپیکر نے ارکان سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف نہیں لیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر انکار کرے تو پھر چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے ہیں۔ سینٹ میں خرید و فروخت ہارس ٹریڈنگ نہیں، ڈونکی ٹریڈنگ ہے۔ الیکشن میں خرید و فروخت اس سے بھی گھٹیا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی صحافیوں سے گفتگو، کہا جو بھی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حکم پر کر رہے ہیں۔ ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ ہمارے امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس نہ لینے سے ہمیں نقصان پہنچا۔ اسلام میں حرام ہے اور وہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے، جس میں شک ہو۔ اس مقصد کے لیے یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بلکہ میں ایسے کہتا ہوں ڈنکی ٹریڈنگ، جو آج میں سینٹ میں ہوتا رہا ہے اور یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی گھٹیا کام ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی نے اور پولیٹیکل پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ان اپوز الیکشن کریں تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا جو چکر ہے، پھر میں ہارس ٹریڈنگ کیا دیتا ہوں، جو بھی چکر ہے خرید و فروخت کا یہ گھٹیا چکر ہے، یہ بند ہو۔ ناراض امیدواروں کے ساتھ کیا کریں گے جو ابھی کھڑے ہیں؟ پارٹی پھر اپنا ایکشن لے گی۔ اور عمران خان صاحب کے فیصلے سے نفی کرنا جو ہے عمران خان صاحب کے حکم کی نفی ہے۔ ایک چیز ہے نظریے میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بغض میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بغض میں بہت کام کر رہے ہیں نا، اب بغض والے لوگ اگر کر رہے ہیں اور اس طریقے سے عمران خان صاحب کے بھی فیصلے کو کوئی نفی کرتا ہے تو پارٹی آف جسے بتایا یہ فیصلہ پارٹی کا ہوگا اور خان صاحب کے احکامات کے مطابق، نجات کے مطابق بلا مقابلہ والا۔ یہ پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا لیکن وہ امپلیمنٹ ہمارے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا۔ تو ابھی بھی جو بھی ہو رہا ہے ان کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے، ان کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے سارے فیصلے خان کے، اس سے پہلے بھی جو فیصلے ہوئے تھے جو خان نے نام شارٹ لسٹ کیے تھے۔ پی ٹی آئی نے آئین و قانون کی خلاف ورزی کی، خود آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر کچھ ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت کے ساتھ 6 اور 5 کا فارمولا طے ہوا تھا، پی ٹی آئی نے وعدہ کیا اور ان کے ارکان وعدے پر پورا نہیں اترے۔ ہم اب کوشش کریں گے 6 یا 7 اپنے سینیٹرز بنائیں۔ 30 سے 35 ارکان اسمبلی آزاد ہیں، ان سے بات چیت جاری ہے۔
آج ایک نئی کہانی پی ٹی آئی نے شروع کی ہے. کورم پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی, ووٹ ٹیکنگ سیریمنی نہیں کی. اگر آج وہ صبح کر لے تو آج شام کو نہ ہوتی. خود آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. ہم نے اپنا پورے اختیار لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا تھا, اپوزیشن کی جماعتوں نے. تو 6-5 کے فارمولے پہ انہوں نے ایگری کیا. 2 پہ جے وائی لڑے گی, 2 پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لڑے گی. جے وائی جنرل اور ٹیکنوکریٹ پہ لڑی, پیپلز پارٹی جنرل اور خواتین پہ لڑ رہی, اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک جنرل سیٹ پہ لڑ رہی. ایک وعدہ کیا اور ان کے ممبران اس پہ نہیں ہے. اب تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے ڈیٹ وڈرا نہیں ہو رہے. پھر شاید ہم کوشش کریں کہ ہم 6-7 سینٹرز بنائیں. 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز موجود ہیں اسمبلی میں, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ہوئی بھی ہے. پوزیشن کی شاید کوشش ہو کہ ہم 6-7 کی طرف جائیں. گورنر ہاؤس پشاور میں آج جمہوریت کی لاش پر حلف اٹھایا گیا. اسپیکر صوبائی اسمبلی نے حلف برداری منسوخ نہیں کی, بلکہ حلف برداری کورم پورا نہ ہونے کے باعث 24 جولائی تک ملتوی کی گئی. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمیشن جعلی وفاقی حکومت کے کہنے پر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے درپے ہے. ذمہ داروں کو بہت جلد آئین و قانون کی پامالیوں کا حساب دینا ہوگا. سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا بہت بڑا آئینی جرم ہے. اس پر ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے. یہ توہین عدالت اور توہین آئین ہے. داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی ارب پتیوں کو کیوں ٹکٹ دیتی ہے, یہ کیوں ٹکٹ بیچتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ہمیشہ بولی لگواتے ہیں جس پر رد عمل پارٹی کے اندر سے آتا ہے. سینٹ الیکشن ہے, آپ کیوں ارب پتیوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں, کیوں اپنے ٹکٹیں بیچتے ہیں. بانی پی ٹی آئی تو ہمیشہ بولی لگواتے ہیں جس پر ریئیکشن جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر سے آتا ہے. اب وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, پیسے آپ پکڑیں ووٹ وہ دیں. یہ جو کلچر ہے سیٹیں بیچنے کا, بولیاں لگانے کا, یہ سب سے زیادہ کے پی میں کیوں ہے. سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا یہ بہت بڑا ایک آئینی جرم ہے. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس میں ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے. یہ توہین عدالت بھی ہے, یہ توہین آئین بھی ہے, اور یہ بالکل اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی. 7 جنرل, ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی 2 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی. بلا مقابلہ انتخاب کا امکان ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے. تحریک انصاف کی قیادت کو البتہ اب بھی بریک تھرو کی امید ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے متبادل امیدواروں سے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے گنڈاپور کے رابطے پر کورنگ امیدوار الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا 7:30 بجے اجلاس بلایا گیا جو اب تک شروع نہ ہو سکا. ارکان اسمبلی کی اجلاس میں آمد کا سلسلہ جاری ہے. بیٹھک میں سینٹ انتخاب کے حوالے سے لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا. سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے متبادل امیدوار وقاص اورکزئی نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. وقاص اورکزئی نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام میں دستبرداری کا اعلان کیا ہے. وقاص بھائی کا ہمیشہ کی طرح اپنے ذاتی مفاد کو نہیں بلکہ عمران خان کے حکم کو اور پارٹی کے مفاد کو دیکھا, اور ہماری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اپنے کاغذات سینٹ الیکشن سے واپس لینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. اور پوری پارٹی کے تمام لوگوں کو میسج دیتا ہوں کہ ہمارے لیے عمران خان کا حکم اور پارٹی پہلے ہے, باقی چیزیں بعد. بیرسٹر گور سلمان راجہ صاحب نے یہ بات ثابت کی کہ یہ لسٹ خان صاحب نے اپروو کی. جہاں پر خان کی بات ہو وہاں پر میرے لیے کوئی نہیں ہے, اس لیے میں واپس کاغذ دے رہا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے نظریے سے یا کسی کے دباؤ میں کر رہا ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کابل میں افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات. افغان وزارت داخلہ آمد پر سراج الدین حقانی نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا. 2 طرفہ تعلقات, انسداد دہشت گردی اور در اندازی, کالعدم تحریک طالبان پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک افغان سرحد کی مؤثر مینجمنٹ, منشیات کی روک تھام, سرحد پار نقل و حرکت منظم کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات ہوئی. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کے عمل پر بھی گفتگو کی گئی. دونوں وزرائے داخلہ نے پرامن بقائے باہمی استحکام اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا. بارڈر مینجمنٹ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. محسن نقوی نے کہا دہشت گرد تنظیمیں فساد اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں, انہیں مل کر روکنا ہوگا.
پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا خواہش مند ہے. ہم نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کی بے لوث مہمان نوازی کی. افغانوں کی قانونی آمد کے لیے دروازے اب بھی کھلے ہیں. بلے بازوں نے لٹیا ڈبوئے، پاکستان کی ہوئی رسوائی. پہلے T20 میں میزبان بنگلہ دیش 7 وکٹ سے کامیاب. ڈھاکہ میں 111 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے پار لگا دیا. پہلے کھیل کر قومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل پر ڈھیر ہوئی. نصف سنچری بنانے والے پرویز حسین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. بھارت کی پاکستان سے نفرت کی ایک اور مثال. 5 بھارتی کرکٹرز کے انکار پر پاکستان اور بھارت کی لیجنڈز ٹیموں کا میچ منسوخ کر دیا گیا. بھارتی کھلاڑیوں نے کہا کہ شاہد آفریدی ہوں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے. سابق بھارتی کرکٹرز کی پاکستان اور پاکستانی لیجنڈز سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی. انگلینڈ میں پاک بھارت لیجنڈز کے درمیان کرکٹ میچ منسوخ کر دیا گیا. منتظمین نے تصدیق کی ہے 5 بھارتی کھلاڑیوں نے شاہد آفریدی کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے شرط رکھنے والوں میں یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ہربھجن سنگھ، سریش رائنا اور یوراج سنگھ شامل ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچستان میں خاتون اور مرد کو گولیاں مار کر قتل کرنے کی تحقیقات. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں واقعہ عید سے چند روز پہلے پیش آیا. مقتولین کی شناخت ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے لکھا ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مشتبہ قاتل کو گرفتار کر لیا. قانون گھناؤنے معاملے پر اپنا راستہ لے گا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کراچی پریس کلب میں صحافیوں کو بتایا معاملے پر کچھ حقائق سامنے آئے ہیں. تحقیقات متاثر ہونے کے خدشے پر ابھی نہیں بتائے جا سکتے. کسی نے رپورٹ درج نہیں کرائی، اس لیے صوبائی حکومت کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کر رہے ہیں. ایک ملزم گرفتار کر لیا، دیگر کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کی شناخت ہو چکی ہے لیکن ان کے نام یا قبائل کے نام ہم اس وقت ڈسکلوز نہیں کر رہے. اس کی وجوہات لازمی سی بات ہے تحقیقات سے ریلیٹڈ. جب واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تو ریاست اپنی مدعیت میں FIR کر رہی ہے. جب صوبائی حکومت مدعی بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا کوئی نظام موجود ہے اور جو افراد اس واقعے میں ملوث ہیں، چاہے قتل کرنے والے ہوں یا جرگے کا انعقاد کرنے والے ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ویڈیو میں نظر آنے والا ایک شخص گرفتار ہو چکا ہے اور مزید گرفتاریوں کے لیے اس وقت چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان علماء کونسل کی بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون کے قتل کی مذمت. چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ درندہ صف قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے. مجرموں کے خلاف دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. اسلام میں غیرت کے نام پر قتل کی اجازت نہیں. انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی اپیل بھی کی. آج صبح سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے کہ ایک بیٹی کو دہشت گردوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا. غیرت کے نام پر اس طرح بے دردی کے ساتھ بیٹی کو قتل کر دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں. 24 گھنٹے کے اندر اندر ان مجرموں کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلائیں. اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسی جگہ پہ ان لوگوں کو سزا دی جائے. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور مالاکنڈ میں کامیاب کارروائیاں. بھارتی حمایت یافتہ 17 دہشت گرد مارے گئے. ISPR نے بتایا خلات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا. 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ان کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. بلوچستان کے علاقے پارود میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کر کے فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مار دیے. دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور ہتھیار برآمد ہوئے. مالاکنڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی ہلاک ہوئے. 8 گرفتار کر لیے گئے. خارجیوں کے 2 ٹھکانے تباہ کر کے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا. مقامی عمائدین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کو بھی سراہا. سوشل میڈیا پر ضرورت رشتہ کے لیے رابطہ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. رشتے کے لیے رابطہ کرنے والا کراچی کا شہری ہنی ٹریپ کا شکار ہو گیا. گھوٹکی کے کچے میں اغوا ہونے والے شہری کو AVCC CPLC اور گھوٹکی پولیس نے بازیاب کرا لیا. مزید بتا رہے ہیں سلمان لودھی.
کے علاقے کیماڑی سے اغوا ہونے والے شہری کو بازیاب کرا لیا گیا. ہنی ٹریپ کے ذریعے ان شہری کو اغوا کیا گیا تھا. متاثرہ شہری نے فیس بک پر ضرورت رشتہ پر کلک کیا تھا اور وہاں سے اس کے بعد اس کو کال آئی. جیکسن کے رہائشی شہری شعیب سے بات کرتے ہیں. انہوں نے مجھے خود فون کیا تھا. فیس بک پہ میں جو ہے اپنا کمنٹ کیا کرتا تھا تو انہوں نے جو ہے میرے ساتھ رابطہ کیا اس طریقے سے. ایک لڑکی کا فون آیا, مجھے کہنے لگی کہ میں غریب ہوں, میرا جو ہے باپ بھی نہیں ہے, میں آپ کو سامان جہیز کا سامان نہیں دے سکتی, اگر آپ اس طرح بغیر سامان کے مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو میں آپ کی بھی خدمت کروں گی, آپ کے بچوں کی, آپ کی امی کی خدمت کروں گی. گاڑی پہ روانہ ہونے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اباڑوں میں اتر جائیں. اس کھیتوں میں جو ہے 3 آدمی میرے سامنے آ گئے, اسٹین گن لے کر آ گئے. انہوں نے ہمیں جو ہے گنے کی کھیت کی فصل کے اندر لے گئے, انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور کھیتوں کے اندر بٹھا دیا. پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ گھوٹکی کی مقامی پولیس کی مدد سے اب جو اغوا میں ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک وزیر اعظم چندہ لینے کراچی آتا تھا اور اب ایک وزیر اعظم ہمارے منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے آتا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب. کہا پتہ نہیں کتنے دن عہدے پر رہوں گا لیکن جب تک ہوں کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا. وفاقی حکومت میٹنگ کے سوا کوئی ایک تو کام کرے کراچی کے لیے. 100 ارب روپے فوراً دیے جائیں. میرا قصور یہ ہے کہ میں وارڈنز کو گھروں پہ ڈیوٹی نہیں کرنے دے رہا. میرا قصور یہ ہے کہ جن لوگوں نے چائنا کٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی, دھندے کر رہے تھے, ان کو پوسٹنگ نہیں دے رہا. ہم لوگ اس شہر کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے. جو شہر کا رائٹ ہے وہ لیں گے, قائم کریں گے فیڈرل گورنمنٹ. تو آپ کمٹ کرتے ہو اس شہر کو وہ پورا کرو. سیالکوٹ ایئرپورٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے بنا ہے نا, تو میرے کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کراچی شہر کے اندر کوئی ایک کام وفاقی حکومت کر کے دے, میٹنگ کرنے کے علاوہ. ایک پرائم منسٹر تھے جو جب رمضان میں چندہ لینا ہوتا تھا تو ان کے پاس آتے تھے. ایک اور وزیر اعظم صاحب آتے ہیں ابھی کھرکول ہمارے پروجیکٹ پہ افتتاح کرنے کے لیے, ابھی پورٹ پہ آتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے کوئی چیز. لیکن بابا روکڑا انویسٹمنٹ 100 ارب روپے آپ کے گورنر نے وعدہ کیا تھا, ہم لیٹر دے چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بلائیں میئر کو, 100 ارب روپے دیں آپ. کوئٹہ میں چند منٹ کی بارش سے مختلف سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. وحدت کالونی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. دوپہر میں 10 منٹ کی تیز بارش سے مختلف سڑکیں زیر آب آ گئیں. جان محمد روڈ اور پرنس روڈ دریا کا منظر پیش کر رہے تھے. بروری روڈ پر وحدت کالونی کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. شہریوں کے مطابق نالوں کی صفائی طویل عرصے سے نہیں ہوئی. بارش ہوتے ہی نالے ابل پڑے. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے, موسم خوشگوار ہوا تو چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پہنچ گئی. رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ. شہر نے اوڑی بادلوں کی چادر تو موسم خوشگوار ہو گیا. ٹھنڈی فضا سے لطف اٹھانے کراچی والوں نے ساحل کا رخ کر لیا. گرمی بہت تھی, بچوں کو انجوائمنٹ کرنا تھا اور یہ کہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم آ گئے. کھانا پینا بھی بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. کوئی سیلفی لیتا دکھائی دیا تو کسی نے لی اونٹ کی سواری. سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی لہروں میں جھوم کر شہریوں نے بھی خوب انجوائے کیا. سنڈے انجوائے کرنے آئے ہیں فیملی کے ساتھ. گھر پہ رہنے سے اچھا ہے کہ سمندر کو انجوائے کر لیں. موسم اچھا تھا, چھٹیوں کا دن تھا, اس لیے میں نے بابا کو کہا کہ آ جائیں. موسم خوبصورت ہو, چھٹی کا روز ہو اور کراچی والے سیر و تفریح کے لیے ساحل پر نہ آئیں تو دن ادھورا سا لگتا ہے. کیمرمین محسن شبیر کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر کراچی سے, جہاں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سوار بھائیوں کو کچل دیا ہے. کالا پل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. جاں بحق بھائیوں کی عمر 12 اور 15 سال تھی. پولیس نے کالا پل پر 2 بھائیوں کو کچلنے والے ٹینکر کا ڈرائیور گرفتار کر لیا ہے. 14 اگست کو ہم مارکہ حق آزادی کے طور پر منائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں سندھ بھر میں MQM کے زیر اہتمام ہر گلی محلے میں تقریبات ہوں گی. گورنر ہاؤس کراچی میں گرینڈ جشن ہوگا. گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے. 13 اور 14 کو ایسی آتش بازی ہوگی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. 14 اگست کو ہم جشن مارکہ حق آزادی کے طور پر منائیں گے. MQM پاکستان پورے صوبہ سندھ میں ہر گلی ہر محلے میں چھوٹے اور بڑے پروگرام کا آغاز 1 اگست سے کر رہے ہیں. 13 اگست کو 5 اسٹار چورنگی پہ آتش بازی کا اور 14 اگست کی پرچم کشائی کا
प्रोग्राम है 14 अगस्त को गवर्नर हाउस के अंदर। जिस तरह पहले हमने इसको सेलिब्रेट किया था, अवामुल नास के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 लाख झंडों का ऑर्डर गवर्नर हाउस से दिया जा रहा है। ऐसी आतिशबाजी 13 और 14 दोनों दिन वो कराची की आवाम ने पहले नहीं देखी होगी। जज्बा जो है वो 5 गुना है। 5 गुना इसलिए कि हमने 5 तैयारे मार के गिराए पड़ोस के। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।